تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو ہم سب کی ابتدا سے جڑا ہے، حوا، دنیا کی پہلی خاتون۔ لیکن ان کی کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ محبت، جدائی اور پچھتاوے کی ایک ایسی گہری داستان ہے جسے اکثر ہم پوری طرح سے نہیں سن پاتے۔ تو آئیے آج ان کے اسی انکہے پہلو کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے اپنے ساتھی سے بچھڑنے کا درد محسوس کیا۔ یہ وہ عالمگیر احساس ہے جس کا تجربہ تاریخ میں سب سے پہلے حضرت حوا نے کیا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے کسی غلطی پر ندامت اور پچھتاوے کا بوجھ محسوس کیا۔ ان کے ان اندرونی احساسات کو سمجھنا ہی ان کے کردار کی گہرائی کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اور ہاں، تنہائی محسوس کرنے والی بھی وہی پہلی ہستی تھیں۔ ان تمام احساسات سے جڑی ان کی کہانی کا آغاز تو جنت کی خوبصورتی میں ہوا، لیکن وہاں بھی ایک کمی تھی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہر نعمت تھی، ہر طرح کی خوبصورتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک گہری تنہائی محسوس کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہر دوسری مخلوق جوڑوں میں تھی، مگر ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر ایک گہری نیند طاری کی، اور پھر ان کی بائیں جانب کی 13ویں پسلی سے حضرت حوا کو معجزانہ طور پر وجود بخشا۔ یہ صرف ایک تخلیق نہیں تھی، بلکہ یہ تخلیق کے عظیم ترین معجزوں میں سے ایک تھا۔ اور اسی سے ان کے رشتے کا بنیادی مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی غلامی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ باہمی سکون اور رفاقت کا تھا۔ ان کا وجود آدم علیہ السلام کے لیے تسکین کا باعث تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے اس مرکزی امتحان کی طرف۔ جنت میں آدم اور حوا کو مکمل آزادی دی گئی تھی، سوائے ایک پابندی کے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح تھا۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صرف پھل مت کھانا، بلکہ حکم یہ تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، جو اس حد کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہیں پر شیطان کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس کا طریقہ کار وسوسہ کہلاتا ہے، یعنی دل میں ایسے شک اور خواہش کے بیج بونا جو انسان کو بہکا دیں۔ تو پھر یہ غلطی ہوئی کیسے؟ شیطان کے وسوسوں نے ان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کو نشانہ بنایا، اور اسی ایک کمزور لمحے میں وہ اللہ کا حکم بھول گئے۔ یہاں اسلامی نقطہ نظر سے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھول چوک کی وجہ سے ہونے والی ایک غلطی تھی، نہ کہ جان بوجھ کر کی گئی نافرمانی۔ اور جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوری طور پر مل کر توبہ کی۔ یہ دعا ان کی گہری ندامت اور اپنی غلطی کے بھرپور احساس کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کہانی کے ساتھ کچھ عام غلط فہمیاں بھی جڑی ہوئی ہیں جو اکثر بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلامی روایات کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم سوال کہ آخر اس غلطی کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سوال ہمیں مختلف مذہبی نقطہ نظر کا موازنہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں دونوں روایات میں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ جہاں کچھ روایات میں غلطی کی زیادہ تر ذمہ داری حوا پر ڈالی جاتی ہے، وہیں اسلامی نقطہ نظر مشترکہ ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ قرآن کے مطابق آدم اور حوا دونوں اس غلطی میں برابر کے شریک تھے، اور انہوں نے مل کر ہی توبہ کی۔ ایک اور عام الجھن جو اکثر پائی جاتی ہے وہ للت کے افسانے سے متعلق ہے، تو آئیے ذرا اسے بھی دیکھتے ہیں۔ للت کی کہانی کا تعلق دراصل یہودی افسانوں سے ہے، اسلامی روایات سے نہیں۔ اس کہانی کے مطابق وہ آدم کی پہلی بیوی تھی جو برابری پر اصرار کرتے ہوئے جنت چھوڑ گئیں۔ آج کل انہیں کچھ تحریکوں میں ایک علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی عقائد میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جنت سے زمین پر ان کا اترنا انسانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ سزا نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جو آزمائشوں اور چیلنجوں سے بھری ہوئی تھی۔ زمین پر ان کی زندگی کئی مراحل سے گزری۔ پہلے جدائی کا ایک طویل اور تکلیف دہ مرحلہ آیا، پھر دونوں نے الگ الگ رہ کر توبہ کی، جس کے بعد آخرکار کوہ عرفات پر ان کا دوبارہ ملاپ ہوا، اور پھر انہوں نے مل کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اب حوا کے اس کردار پر توجہ دیتے ہیں جو تمام انسانیت کی ماں کا ہے، ایک ایسا کردار جو اپنے اندر بے پناہ خوشی بھی لایا اور بہت گہرا غم بھی۔ ایک ماں کے طور پر انہوں نے جہاں ایک طرف انسانیت کو جنم دے کر زمین کو آباد کرنے کی خوشی دیکھی،
وہیں اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں ہونے والے تاریخ کے پہلے قتل کا وہ ناقابل تصور غم بھی جھیلا۔ آج دنیا کی آبادی 8 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عدد حضرت حوا سے لے کر آج زندہ ہر شخص تک ایک براہ راست تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہم سب کی ماں کے طور پر ان کی میراث پر زور دیتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے جھگڑے پر ان کا وہ قدیم دکھ آج کی دنیا میں جاری جنگوں اور تشدد سے جڑ جاتا ہے، جو ان کی کہانی کو آج بھی ہمارے لیے انتہائی متعلقہ بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے خاندان کا یہ تنازع آج بھی دنیا میں گونج رہا ہے تو اس سلسلے کو توڑنے کے لیے آخر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔